السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج چھٹے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے، قاری صاحب کی طرف سے بھی اور ہم مقتدیوں کی طرف سے بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء جاری ہے، اور سورہ نساء کی آخری 29 آیات، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 176 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی پہلی 82 آیات وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی کل کہ یہ جو اس وقت حصہ جاری ہے جہاں 5واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اسلام کا نظام عدل قائم کرنے کا حکم ہے، آیت نمبر 135 سے لے کر آیت نمبر 152 تک۔ اور اس کے بعد جو 8واں حصہ ہے، آیت نمبر 153 سے 176 تک یا 175 تک کہنا چاہیے، یہود و نصارہ جو تھے وہ اقتدار جاتا دیکھ کر مسلمانوں کے بدترین دشمن بن گئے تھے، ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کی تربیت کی بات کی گئی ہے کہ ان کی چالیں سمجھیں اور ان سے بچیں۔ پارے کا آغاز ایک انتہائی اہم معاشرتی حکم اور صحافتی اصول سے ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ برائی کی تشہیر کی ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ برائی کے ساتھ بات کو بلند کرنا یا واضح ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، ہاں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو وہ اور بات ہے۔ یعنی مظلوم تو شور مچا سکتا ہے، باقی جو برائی کی تشہیر ہے، برائی کے ساتھ جو تشہیر ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے، تاکہ باہمی اعتماد کی فضا قائم رہے، اور جو ظلم کا اگر کوئی معاملہ ہو تو پھر اس موقع پر مظلوم کو اجازت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے مجھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ پھر وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، آپ نے پھر فرمایا صبر کرو۔ تیسری دفعہ پھر آیا، تیسری دفعہ پھر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنا سارا گھر کا سامان نکال کے گلی میں رکھ دو اور پاس بیٹھ جاؤ۔ اس نے سارا سامان نکالا اور گلی میں رکھ دیا، پاس بیٹھ گیا۔ لوگ آتے جاتے پوچھتے تھے کیا مسئلہ ہے تجھے، وہ بتاتا تھا کہ یہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، لہذا ہر گزرنے والا اس پڑوسی پر لعنت کر کے، اس کو لعنت ملامت کر کے گزرتا تھا۔ بس پھر دو دن گزرے یا کچھ وقت گزرا تو اس نے فوراً جو ہے آ کے معافی مانگی اور اس کو کہا کہ اس کو واپس رکھ لو۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کرنے کی اجازت دی ہے جب کوئی مظلومیت کی صورت ہو، وگرنہ جو برائی کی جہاں بھی کوئی بات ہو تو اس کو چھپا لینا ضروری ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے، ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ کو سب معلوم ہے، تم ظاہر کرو، چھپاؤ، یا پھر تم کسی برائی کی بات کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ تو باہمی اعتماد کی فضا اور پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ناروا گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ ہمارا جو آج کل صحافتی میڈیا ہے یا اخبارات ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ کبھی خبریں سنیں اور ان کا ساری خبروں کا تجزیہ کریں، اور یا پھر اخبار پکڑ لیں اور اخبار کے اوپر ساری خبروں کو دیکھتے جائیں، آپ کو بیشتر خبریں جو ہیں وہ نیگیٹو ملیں گی، برائی کی تشہیر ملے گی، اتنے قتل ہو گئے، اتنا فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہر چیز کی برائی، سوائے اس کے
اور جہاں کہیں الیکٹرانک میڈیا کی بات ہے تو جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کی تشہیر کرنے کے لیے ہر شخص وہاں بیٹھے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور ویڈیو کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک انتہائی یعنی ایک تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اور دوسری یہ نبی پاک اللہ نے قرآن میں ممانعت کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی، اور اس سے باہمی طور پر جو عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اگلا مسئلہ جو اہل کتاب کی درمیانی روش ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انلائٹنڈ ماڈریشن، اعتدال. اور اعتدال اس بات کا نام لیا جاتا ہے تھوڑا سا ادھر سے لے لیں تھوڑا سا ادھر سے لے لیں، تو درمیانی ایک روش اختیار کر لیں اور کسی کے ساتھ بھی ٹکر نہ لیں، خام خواہ تصادم پیدا نہ کریں، ایک درمیانی روش اختیار کر لیں. اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دین ہے، اور ہمیں ماڈریٹ انلائٹنمنٹ یا انلائٹنڈ ماڈریشن کے اوپر بڑے درس دیے گئے کہ یہ کرنا چاہیے. سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویریدون یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہم مانیں گے، جو رسولوں نے فرمایا ہم نہیں مانیں گے. یہ کتنا فتنہ ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کچھ چیزوں کو ہم مانیں گے کچھ چیزوں کو ہم نہیں مانیں گے، کچھ ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے یہ ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ درمیانی ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ پکے کافر ہیں جو اس طرح کی روش رکھتے ہیں. اس سے بڑا اور واضح اور پکا کافر کوئی نہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے رسوا کن عذاب بنایا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اہل ایمان کی خوبی ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، رسولوں کی بات مانتے ہیں، درمیان میں کسی کو فرق نہیں کرتے. آگے آیت نمبر 153 سے لے کر 175 تک اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں سے مجادلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بار بار نافرمانی کرتے تھے، بار بار عہد شکنی کرتے تھے، عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے. جلیل القدر نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی خیرخواہی اور ہدایت کے باوجود انہوں نے بڑا ہی ان کو تنگ کیا. اور یہ لوگ جو ہیں سزا کے مستحق ہیں، اور انہوں نے ہر اعتبار سے نبیوں کے ساتھ عداوت اور کینہ رکھا. اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے تھے. قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے غلافوں میں بند ہیں، ہم بڑے ٹھیک ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل غلافوں میں بند اور محفوظ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے اوپر کفر کی وجہ سے مور لگا دی. تمہیں لگتا ہے کہ بڑے محفوظ. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں اور بہتان. آیت نمبر 156 اور 57 بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم پر بہتان لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا قتل کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کیا نہ انہوں نے سلیب دی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ پڑ گیا ہے کہ کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہم شکل تھا جس کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو پھانسی دے دی اور سمجھا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے آپس میں ان کے شک پڑ گئے، شبے میں پڑ گئے. لفی شک منہ، ان کے شک میں تھے. ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں تھا کسی بات کا، نہ علم تھا نہ آج ہے. الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے گمان کی پیروی کی کہ ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، قتل کر سکے ہی نہیں. کیوں؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے چونکہ اٹھا لیا تھا ان کو، اس لیے ان کو قتل نہیں کر سکے. آگے ان کی مختلف جو حرکتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. سود خوری اور استحصال کا ذکر کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک اعتراض کرتے تھے. یہود نے بڑے عجیب و غریب شبہات پھیلائے ہوئے تھے. بعض اوقات کہتے تھے کوئی تورات اور انجیل کے اندر ایسا ذکر نہیں تھا، بائبل کے اندر کوئی ذکر نہیں تھا آخری نبی کا، یعنی صرف چھپا لیتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے اسی طرح وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے جس طرح پہلے نبیوں پر کی، نوح پر کی، اور نوح سے لے کر ابراہیم کا نام لیا، اسماعیل کا، اسحاق کا۔ کل اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 24 یا 25 رسولوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے، صرف 24 یا 25، جن میں سے 12 کا ذکر یہاں کیا۔ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصص علیہم، کتنے ہی نبی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اور کتنا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ سب کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور وہی وحی نازل کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اگر تسلیم کر لیں گے تو ان کو فائدہ ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ حق کے ساتھ تمہارا رسول آ گیا ہے۔ حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے قرآن بھی حق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جس کو، جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کو قرآن کے بارے میں شک ہو، قرآن پڑھ لے، اس کے شک سارے دور ہو جائیں گے۔ اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں شک ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے، اس کے سارے شکوک دور ہو جائیں، کیونکہ آپ اپنا ثبوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حق بالحق من ربکم، حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ کے زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، اور بڑی جاندار حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ قسم اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یسمع بی احد من ہذہ الامہ یہودی ولا نصرانی، چاہے کوئی یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، اس امت کا کوئی آدمی، اصل میں ایک ہوتی ہے امت دعوت، ایک ہوتی ہے امت اجابت۔ عیسائی، یہودی، سارے امتیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کے بعد جتنی انسانیت ہے وہ ساری امت دعوت، ان کو دعوت دینی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے مان لیا، جو مومن ہے، یہ امت اجابت ہے۔ تو یہ سارے امت میں ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں سے جس نے سن لیا، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور پھر وہ مر گیا، یوم یموت، جس دن اس کی موت آنی تھی اس دن مرا، اور اس حالت میں میرا لم یؤمن بما ارسلت بہ، جو میں شریعت لے کے آیا ہوں آسمانوں سے، اس کو اس نے نہیں مانا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ جو بھی شخص اس طرح سے مرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ لہذا قطعی بات ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، آپ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنمی ہوگا۔ دین میں غلو نہ کرو، یہ بات اللہ کریم نے یہاں بھی فرمائی، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 کے اندر بھی فرمائی، وہ بھی آج ہی کی پارے میں پڑھی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کرنے کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ نہ کرو۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا چھوڑا اور مبالغہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم، جس طرح عیسیٰ بن مریم کی ذات میں انہوں نے مبالغہ کیا تھا، تم میری ذات میں مبالغہ نہ کرو۔ فإنی عبد اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول، اور اس کا رسول ہوں، بس اتنا رہنے دینا۔ اس سے بڑھاؤ گے تو یہ مبالغہ ہوگا، اور یہی غلو فی الدین ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اور مریم کی بات میں، اور علماء اور درویشوں کو انہوں نے جو ہے اللہ اپنا دے دیا نبیوں کا درجہ، اور ان کی بات مانتے تھے، حلال و حرام کی جو وہ کہتے تھے وہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنا لیتے تھے اللہ کے علاوہ۔ اور حضرت عدی بن حاتم نے پوچھا، ہم وہ رب تو نہیں بناتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے فتوے مانتے ہیں نا، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو ان کے علماء نے حرام کیا، انہوں نے مان لیا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو انہوں نے حلال کیا، انہوں نے مان لیا۔ جب یہ ان کے فتوے مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ذالک عبادتہم ایاہم، یہ ان کی بندگی کرنا ہے، یہی رب بنانا ہے۔ آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے سے جب انکار نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیوں انکار ہے؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کرتے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اہل کتاب کو دعوت ایمان پھر دی گئی ہے، قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اور سورت کا جو اختتام ہے وہ پھر وراثت کے آخری آیت جو ہے، یہ کلالہ کی آیت
اصل میں وراثت کی آیات جو ہیں وہ آیت نمبر 13-14 میں نے عرض کیا تھا، آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک وراثت کے سارے احکام ہیں، لیکن ایک آیت جو ہے یہ بالکل سارے بنی اسرائیل کی باتیں کرتے 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 اہل کتاب کے آخر پہ پھر ایک وراثت کی بات ہے، کلالہ کی بات۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ کلالہ کہتے ہیں وہ جس کی نسل ختم ہو جائے، اور جس کی نسل ختم ہو جائے وہ کلالہ ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے کرتے آخر پہ کلالہ کا ذکر کیا، اس میں لطیف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قیادت و سیادت ختم ہو گئی ہے، اب یہ بنی اسماعیل میں آ گئی۔ آگے سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اور یہاں دسترخوان کا ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، کیونکہ ان کو من و سلوہ کی کہانی معلوم تھی، تو انہوں نے کہا تو آپ بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ اس کا ذکر 7ویں پارے میں ہے، لیکن چونکہ وہ سورہ مائدہ میں ہے اسی وجہ سے اس کا نام مائدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نازل تو میں کر دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد اگر کوئی کافر رہا تو پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا جو جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ معجزہ دیکھ کر جو لوگ ایمان نہیں لاتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شدید عذاب کرتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ مائدہ ہے۔ یہ اخیر زمانے کی صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ احکام دیکھیں، ہم نے اب تک جتنی صورتیں پڑھی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور یہ مائدہ، یہ ساری احکام کی صورتیں اور یہ مدنی صورتیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو صورت ہے یہ آخر زمانے کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو اس صورت کے اندر حلال کا قرار پا گیا وہ حلال ہے، جو اس صورت کے اندر حرام قرار پا گیا وہ حرام ہے، یہ بالکل آخری۔ اور اس میں ایک وہ آیت بھی ہے، اس میں وہی آخری جو الیوم اکملت لکم دینکم، نزول کے اعتبار سے جو آخری آیت ہے وہ بھی اسی میں ہے۔ اور ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمیں وہ آیت ملتی تو جس دن وہ آیت ہمیں ملتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کون سی آیت؟ اس نے یہ بتائی الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس دن یہ نازل ہوئی تھی نا، میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن میدان عرفات میں تھے، اور اس دن جمعے کا دن، یعنی 2 عیدیں تھیں، جمعہ بھی عید ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ عرفہ کا دن تھا، تو اس لیے یہ وہ دن ہمارے لیے ہے ہی فضیلت والا جس دن یہ نازل ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں سے شروع ہوتی ہے ایمان والوں سارے وعدے پورے کرو۔ اچھا، وعدے وہ بھی وعدے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں وہ بھی پورے کرو، اور شریعت بھی جو ساری کی ساری شریعت ہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، کیونکہ عہد الست ہم نے کیا تھا عالم ارواح میں، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو وعدہ کر کے پھر ہم گڑبڑ یہ کی ہے کہ اللہ نے عبدیت رب ہماری یادداشت میں تو نہیں رکھی، ہمیں کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ یہ وعدہ کب کیا تھا، لیکن یہ ہماری سرشت میں رکھ دی، ہماری فطرت کے اندر رکھ دی کہ ہر شخص رب کی عبدیت کرتا ہے، اور عبدیت رب ہر شخص کی فطرت کے اندر ہے۔ فرق صرف وہاں پڑتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتے ہیں، رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتے، ہوتے عبدی ہیں، کوئی کسی کا عبد ہے کوئی کسی کا عبد ہے۔ لہذا فرمایا کہ تم سب اللہ کی کہ جتنے وعدے ہیں وہ سارے پورے کرو۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، یہاں پہ ایک علت و حرمت کا اصول دیا گیا ہے کہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے وہ جو پڑھ کے سنا دیے جائیں، یعنی جو بتا دیے حرام وہ حرام ہے، باقی ساری حلال۔ یعنی اگر کوئی جانور آپ دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ یہ اس قسم کے جانور جو ہیں وہ حلال ہے، اس قسم کے جانور حرام ہیں، کہ ذو ناب چوپایوں میں سے جتنے کچلیوں کے دانتوں کے ساتھ جو کھاتے ہیں جانور پکڑتے ہیں اور خونخوار جانور ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اسی طرح جو ذو مخلب ہیں، جو پنجے کے ساتھ، ایسے پرندے جو پنجے کے ساتھ شکار پکڑتے ہیں، پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، وہ بھی سارے حرام ہیں۔ شکار پرندہ ذو مخلب نہیں ہے، اور چوپایا ذو ناب نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو گن کے بتایا یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے وہ بھی نہیں ہے، تو باقی سارے جو ہوں گے وہ حلال ہوں گے۔ آپ جنگل میں پھرتے ہوں
اس کے اوپر یہ نشانیاں پوری نہ آتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا باقی ساری حلال، یعنی یہ اصول ہے۔ اب یہاں سے اصول یہ نکلا، بات سمجھ لیجئے، عبادات کے لیے حلت اور حرمت کا اصول اور ہے، اور معاملات و اشیاء کے لیے حلت اور حرمت کا اصول اور ہے۔ معاملات و اشیاء کے لیے ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے منع نہ آ جائے، عبادات کے لیے ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے، اور جو کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع، احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، عبادات میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا بس وہ کرنا ہے۔ اور جو اس لیے عبادات کے معاملے میں کوئی شخص یہ کہے کہ منع کہاں آیا ہے، یہ غلط ہے، وہ ہے ہی منع، اپنے اصل کے اعتبار سے منع۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ایک شخص آئے اور آ کے یہاں کونے میں کھڑا ہو جائے، سر نیچے کر لے، ٹانگیں اوپر کر لے، ہم اس کو کہیں یہ کیوں کر رہے، وہ کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں فرمایا۔ وہ کہے گا منع کہاں آیا ہے ہی منع، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ کہے کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ حکیم صاحب نے کہا ہے دوران خون اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کر سکتا ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ یہ کرتے ہوئے اس کا کوئی سطر کھل جائے یا کوئی اس کے پردے وغیرہ کے معاملات ہو، پھر منع ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اتنا شاندار اصول دے دیا ہے کہ معاملات و اشیاء میں ہر چیز جائز ہے جب تک اس کی منع نہ آ جائے، اور عبادات میں ہر چیز منع ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے۔ کوئی شخص کہے میں ایک رکعت میں 2 سجدے کو بجائے 3 سجدے کروں گا، ہے تو اچھی بات نا، کہ سجدے کی جیسی کی اہمیت والی اور فضیلت والی اور کیا بات ہو سکتی۔ وہ کہے کہ میں آج کے بعد 3 سجدے کیا کروں گا، نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ منع ہے، حکم نہیں ہے۔ جب حکم نہیں ہوگا تو وہ منع ہے، یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ منع کہاں آیا ہے۔ لہٰذا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، آگے جو ہے 11 چیزیں جو ہے پڑھ کے سنا دی گئی، یہ چیزیں حرام ہیں، میتا حرام ہے، دم حرام ہے۔ میں نے آیت نمبر 173 جب ہم سورہ بقرہ کی پڑھی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں بھی بیان ہوئی ہیں حرام، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں کہ حرام۔ ایک اصول یہاں حرام کے ساتھ، اسی طرح جب آیت نمبر 115 آئے گی سورہ نحل کی، اس کے اندر بھی یہی، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کے اندر بھی ایک اصول ہے، وہ ہے مجبوری کا اصول۔ یہاں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، اچھا دوسری جگہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور ہو جائے نا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں البتہ جو مجبور ہو جائے۔ اب مجبوری کیا ہے؟ ہم بہت ساری معاملات میں کہہ دیتے ہیں ہم جی مجبور ہیں۔ مجبوری ایک ایسی چیز ہے جو مسئلہ بتانے والا نہیں بتا سکتا۔ لوگ آ کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں تو ہم یہ کر لیں۔ مجبوری ایک ایسی چیز ہے جو یا وہ شخص جانتا ہے جو بھگت رہا ہے، یا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مجبوری وہ ہوتی ہے جب جو آپ کام کر رہے ہیں وہ حرام کا راستہ، اس کے علاوہ کوئی حلال کا راستہ کھلا نہ رہے۔ اگر ایک بھی حلال کا راستہ کھلا ہوا ہے اس کے علاوہ تو وہ مجبوری نہیں ہوتی، اور مجبوری کو مجبوری نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ پھر اصول استراد جو ہے اس کے اوپر صادق آ سکتا ہے۔ آگے پھر چونکہ بات حلال و حرام کی بات ہو رہی تھی تو وہ ملٹی کلچرل معاشرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا وہ ہماری طرح پاکستان جس طرح سے سارے مسلمان رہتے ہیں اس طرح کا معاشرہ تھوڑی تھا، ملٹی کلچرل معاشرہ تھا، تو مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، سب۔ خاص طور پہ مدینے کے اندر تو یہودی تھے بہت سارے، اہل کتاب۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ فرمایا کہ جائز ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال۔ یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ ہے کہ وہ ذبح کریں تو وہ تم کھا سکتے ہو، تم ذبح کرو تو وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ذبح کرنا کا وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، اللہ کا نام لے کر اگر ذبح کیا جائے، قرآن نے بھی یہی کہا اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کا نام جب لے کر ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک۔ اب ملٹی کلچرل معاشرے میں کھانے کی بات ہو گئی تو اگلا مسئلہ تھا کیا آپس میں شادیاں بھی کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے وہ بھی حل کر دیا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، کہ دیکھیں ایک تو پاک باز عورت اگر کوئی اہل کتاب کی ہو تو اس سے شادی کی جا سکتی، اور وہ محصنات میں نے
جب 5واں پارہ شروع ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا محصنات کا معنی جو ہے وہ پاک بازی بھی ہے، شادی کرنا بھی ہے، اس کا مطلب آزادی بھی ہے، مختلف معنی ہے۔ تو والمحصنات کا مطلب پاک باز عورتیں، وہ جو ہیں ان سے شادی کی جا سکتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ اسی طرح تم باقاعدہ ایک ارینجڈ میرج ہو، اور ایسا نہ ہو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کوئی شخص اگر گھر میں لے آئے کوئی ایسی خاتون جو آ کے اس کی اولاد کو جو ہے وہ ساری کی ساری کو عیسائی بنا دے، عیسائی خاتون لے آئے، یہودی خاتون لے آئے تو ساری اولاد کو یہودی بنا دے، فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا اس نے تو اپنے سارے اعمال ضائع کر لیے۔ لہذا جائز تو ہے لیکن اپنا حساب دیکھ کے کہ اگر وہ مسلمانوں کے گھر آ کے آپ کی معاشرت اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ اس کو مسلمان کر لیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی اولاد یہودی یا عیسائی ہو جائے گی تو پھر درست نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے، باقاعدہ اجازت یعنی کھلی اجازت نہیں۔ آگے پھر اسی ضمن میں وضو، غسل اور تیمم کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو وعدہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ بات اللہ کریم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی فرمائی تھی، یہاں فرمائی کہ تم سب عدل پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اور فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم سب عدل ہی کیا کرو، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ وہ امام شافعی نے تو کہا تھا نا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، صرف ایک سورت نازل ہو جاتی، اور سورہ العصر کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایک سورت نازل ہو جاتی اور لوگ اسی سورت کو سمجھ کر عمل کر لیتے تو ہدایت کے لیے کافی تھا۔ امام غزالی نے بڑی شاندار بات کی، امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف ایک کلمہ نازل ہو جاتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ کلمہ کافی تھا، اگر لوگ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ اعدلوا، عدل کرو۔ عدل کرنے کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دے دو، بھائی کے معاملہ ہے حقدار کو حق دے دو، باپ کا معاملہ ہے حقدار کو حق دے دو، بڑوں کا، کسی کا، محلے دار کا، حقدار کو حق دے دو، تابعی کا معاملہ ہے حقدار کو حق دے دو، صحابی کو صحابی کا حق دے دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دے دو، اللہ کو اللہ کا حق دے دو۔ عدل کے اندر ساری پوری کائنات کا نظام اس کے اندر موجود ہے، اور جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے، جو کسی کو حق نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حق دیتا وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ اس لیے عدل کے اندر پوری کائنات کا نظام آ جاتا ہے کہ لوگ یہ یعنی پوری زندگی کا جامع اصول ہے اس کے اندر۔ اگر اس میں آگے یہود و نصارہ کی خرابیاں ہیں آیت نمبر 12 سے 32 تک، اور سب سے بڑی ان کی جو خرابی ہے نا، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، ان کی خرابی ایک تھی وہ تحریف کلام کرتے تھے۔ اچھا، تحریف کلام کے بارے میں یہ بات سن لیجئے کہ تحریف کلام کے بارے میں یہاں آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں بھی فرمایا تھا عن مواضعہ، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں آگے جا کے فرمایا من بعد مواضعہ۔ ان میں فرق پتہ کیا ہے؟ عن مواضعہ لفظی تحریف تھی، لفظ بدلے انہوں نے تورات کے اور انجیل کے، اور من بعد مواضعہ یہ معنوی تحریف تھی، اس کے معنی مقرر ہو جانے کے بعد اس کی معنوی تحریف کرنا۔ لہذا یہ جو لفظی تحریف تو قرآن کی کوئی نہیں کر سکا آج تک، اور نئی تحریف ہوئی الحمدللہ، لیکن قرآن کی معنوی تحریف کے ہم بھی مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تم بھی ان کے بالشت یعنی قدم بقدم جو ہے ان کے ساتھ چلو گے، یعنی یہود و نصارہ والے کام کرو گے، اور اگر انہوں نے بالکل کوئی الٹا سیدھا کام کیا ہوگا نا، وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ، اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں گے نا، تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو گویا وہی تحریف جو ہے قرآن کی مانوی، یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے الوہیت عیسیٰ کا رد ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ بتائیں کہ اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو قتل کرنے کا، عیسیٰ کو مارنے کا، اور اس کی ماں کو مارنے کا، اور سارے جہان کو مارنے کا، عیسیٰ بچا سکتا ہے؟
اگر عیسیٰ نہیں بچا سکتا تو وہ الہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ہمہ مقتدر ہستی ہوتا ہے، جس کے پاس پورا اقتدار ہوتا ہے، پوری طاقت ہوتی ہے۔ نام رکھنے سے تو خدا نہیں بنتا نا۔ لوگوں نے انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، قرآن کہتا ہے کہ تم نے اور تمہارے ماں باپ نے، باپ دادا نے چیزوں کے نام رکھ دیے، بتوں کے نام خدا رکھ دیے۔ نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا، خدا کے اندر طاقت ہونی چاہیے، پھر وہ خدا بنتا ہے۔ آگے بنی اسرائیل کی بزدلی کی اور بدعہدی کا واقعہ آیت نمبر 20 سے 26 تک، جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا میں سے نکل کے، بحیرہ کلزم میں سے نکل کے فرعون سے نجات پا کے ادھر کو آئے، تو ان کو کہا گیا کہ جو ان کا اصل وطن تھا فلسطین، تو ان کو کہا گیا کہ فلسطین میں آ جاؤ اور جا کے اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب انہوں نے کہا، وہاں عمالقہ کی حکومت تھی، عمالقہ جو ہیں وہ بڑے لمبے ترنگے لوگ تھے، اور اس وقت جنگ جو تھی وہ ظاہر قوت بازو کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو جو لوگ بھیجے گئے نا، 12 لوگ ان کے مقرر کر کے، ان کے سردار 12 قبیلے تھے نا، 12 سرداروں کو بھیجا، جاؤ حالات پتہ کر کے۔ انہوں نے جا کے حالات دیکھے، اپنے آپ کو یہ ٹہنے سمجھے، بونے سمجھے ان کے سامنے، اور ان کو حساب لگایا ان سے نہیں لڑا جا سکتا۔ واپس آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی نہیں لڑنا۔ ان کو کہا گیا کہ تم صرف دروازے تک چلے جاؤ اور تمہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غلبہ تمہیں دے دے گا، کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، صرف دروازے تک داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دے گا۔ انہوں نے کہا نہ، ہم نے کوئی نہیں جانا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم نے کوئی نہیں جانا، یہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم جائیں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے دونوں لڑو، جب وہ چلے جائیں گے تو پھر ہم آئیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یہ بزدلی کی انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، حالانکہ وہ فلسطین کی سرزمین واپس مل جانی تھی، لکھا ہوا تھا، وعدہ کیا تھا، 40 سال کے لیے مؤخر ہو گئی۔ ان کی اس بزدلی کی وجہ سے 40 سال کے لیے مؤخر ہو گئی۔ یتیہون فی الارض، زمین میں پھر یہ پھرتے رہے، سرگرداں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو میدان تیہ کہتے ہیں، کہ سرگرداں پھرنے والا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے، بعد میں یوشع بن نون آئے، ان کے بعد جو نبی آئے تو ان کے دور میں جا کے وہ فتح ہوا۔ آگے پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 33 سے لے کر 40 تک سزاؤں کا ذکر کیا ہے، فوجداری قوانین کا ذکر کیا ہے، احکام شریعت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آیت نمبر 33 بڑی خطرناک آیت ہے، جس میں سزا بہت خوفناک ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے، یا پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، 4 سزائیں ہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا۔ اللہ، اس طرح اس قدر خوفناک۔ محاربہ اصل میں کہتے ہیں کہ جو مسلح جتھے کا راستے میں کھڑے ہو جانا، لوگوں کو قتل کرنا اور لوگوں سے مال چھیننا، اس طرح کا اگر کوئی بھی مسلح جتھا کام کرے اس کو محاربہ کہتے ہیں۔ تو رہنا 2 قبیلے تھے، اور اس قبیلے کے لوگ جو جنگلی تھے رہنے والے، وہ جب مدینے میں آ کے مسلمان ہوئے، کچھ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تو بیمار ہو گئے، ان کو مدینے کی فضا راس نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کرو، جنگل میں چلے جاؤ، کچھ اونٹ دے دیے، اور اونٹ بھی ظاہر صدقے کے تھے، کہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے ایک ساتھ چرواہا کر دیا، کہ چرواہا جو ہے وہ اونٹوں کا کو خیال رکھے گا، تو وہاں جا کے اونٹ کا دودھ وغیرہ پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ ہٹے کٹے ہو گئے، وہاں جب گئے تو انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ بھگا کے لے گئے، اور یہ واقعہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کو جو ہے پکڑ لیا گیا، اور پکڑ کے جو سزائیں انہوں نے اس چرواہے کو دی تھی نا، وہی سزائیں ان کو دی گئیں۔ انہوں نے اس چرواہے کی آنکھوں میں سلائیاں بھی ڈالی تھیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں بھی کٹوائے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں بھی مروائیں، اور پھر ان کو مرنے کے لیے مدینے کے باہر حرا کی سرزمین کے اوپر پھینک دیا گیا، اور یہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یعنی وہ ساری سزائیں دیں جو انہوں نے دی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مال چھینتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، جو اس کے جرم کی نوعیت ہوگی اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ محاربہ کی سزا ہے۔ اصل میں یہ جب اسلام کی جو حدود ہے نا، یہ حدود ہے،
ان کے اندر کوئی چیز شامل کرنا، کوئی اس سے نکالنا. پاکستان کے اندر بڑا عجیب و غریب قانون بناتے وقت یہ حساب لگایا گیا ہے کہ جو زنا بالجبر ہے نا، اس کو محاربہ کی آیت کے تحت سزا دی گئی ہے. یہ محاربہ کی آیت کے تحت سزا نہیں ہوتی، کیونکہ محاربہ ہے، اور جو زنا بالجبر ہے، زنا کی سزا جو ہے وہ قرآن نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو طرح کی کیٹیگری میں رکھا ہے، بالجبر کی اور بالرضا کی بات نہیں ہے. ہمارے قانون میں جو 70s سے پہلے کا قانون تھا وہ اصل میں برطانوی قانون تھا، اور اس میں زنا بالرضا کی سزا تو تھی کوئی نہیں، صرف زنا بالجبر کی سزا تھی. اور اب پھر جب حدود آرڈیننس کو ختم کیا گیا ہے تو اب پھر ونس اگین یہی حال ہے کہ زنا بالرضا کی سزا کوئی نہیں ہے، اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ اس کی کوئی سزا نہیں مل سکتی. اگر البتہ زنا بالجبر کی سزا محاربے کی آیت کی تحت دے دی گئی ہے، لہذا اگر کوئی شخص جو ہے اس کے اوپر الزام بھی لگ جاتا ہے نا کہ اس نے زنا بالجبر کیا تو اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے. جبکہ قرآن نے جو حد مقرر کیا ہے، سزائے موت شادی شدہ زانی کو دی جا سکتی ہے، اور سزائے موت جو ہے وہ غیر شادی شدہ زانی کو نہیں دی جا سکتی. تو زانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شادی شدہ ہوتا ہے، غیر شادی شدہ ہوتا ہے. تو جو بدکاری شادی شدہ کرے اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، اور جو غیر شادی شدہ کرے اس کو سزائے موت نہیں، اس کے لیے کوڑے. تو یہ دو سزائیں، دو کیٹیگریز اسلام نے مقرر کی ہیں. تو ہم نے جو پاکستانی قانون کے اندر جو ہے اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کی ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی بالجبر کرتا ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے اور چاہے وہ شادی شدہ ہے، تو اس کی سزا کے اندر ایڈ ہو جائے گا، وہ تعزیری طور پر سزا کے اندر ایڈ ہو جائے گا. اور وہ جتنی مرضی سزا ایڈ کر دے، تعزیری طور پر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت کے تحت اس کو پڑھنا یہ درست نہیں ہے. آگے چوری کی سزا ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. اور وہ آگے پھر یہودیوں کی جو خرابیاں ہیں نا، ان میں سماعون للکذب اکالون للسحت، پرلے درجے کے سود خور ہیں، یعنی حرام خور. اکالون للسحت، آکل کا معنی ہوتا ہے کھانے والا، اکالون کا مطلب بہت کھانے والا، سامع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، سماعون کا مطلب بہت سننے، جھوٹ سننے والے یعنی جھوٹ کے رسیا ہیں اور کھانے والے ہیں حرام کے. اور کیوں خود سنتے ہیں جھوٹ؟ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں اصل میں نا. ایک جھوٹ ادھر سے سنا، یا جھوٹ کے لیے سنتے ہیں، یا یہاں سے سچ کی خبریں جھوٹے لوگوں کو جا کے دیتے ہیں. یہ جاسوسی کے نظام جو ہیں جتنے سب دنیا میں بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے یہودیوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ خبریں ادھر سے ادھر کی جائے. اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو ہمارا نادرا کا کارڈ ہے نا، 22 انفارمیشن دیتا ہے. جب وہ صرف نادرا کا کارڈ ہم اس کو کرتے ہیں سویپ، تو یہ 22 انفارمیشن دے دیں، یعنی پوری دنیا کے اندر ان کی انفارمیشن، ہماری بینکنگ نظام سارا کا سارا ان کے. یہ ان کا نظام چلتے چلتے کوئی لگتا ہے شاید یہ دجال کے ساتھ ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو تمیم داری نے جو حدیث، جو تمیم داری والی حدیث ہے کہ اس نے جا کے دجال کو دیکھا تھا، تو وہ جو جانور نما انسان یا انسان نما جانور جو ان کو لے کے گیا تھا، اس کا نام تھا جساسہ. انہوں نے اس سے پوچھا تھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا جساسہ. اور وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ انفارمیشن دیتا تھا دجال کو، اور دجال سے انفارمیشن لا کے دوسروں کو دیتا تھا. اس کا کام بھی ایسا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جساسہ اور جاسوسی کا نظام ہے، اس کا کوئی خصوصی تعلق ہے. اور یہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، کہ سمندر کے اندر 2 جگہیں ایسی ہیں کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا جو مرکز ہے نا، یہ تخت ہے، وہ پانی پر ہے. اور وہ جو امریکہ ہے اس کے 2 طرف، ایک طرف اوقیانوس ہے اور ایک طرف بحر الکاہل ہے. تو بحر اوقیانوس میں وہ برمودا ٹرائنگل ہے، اور وہ بھی ایک مسٹری ہے. اور بحر الکاہل کے اندر سیٹینک ویوز ہیں، شیطانی موجیں، اور وہ بھی ایک مسٹری ہے. وہ خاص ایک جگہ ہے، وہاں کسی کو نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ شیطانی موجیں، یہاں پہ جو جائے گا وہ مر جائے گا اور اس کا جہاز واپس نہیں آئے گا. یہ وہ بڑی مسٹری. اسی طرح برمودا ٹرائنگل. تو لگتا یوں ہے کہ درمیان میں امریکہ، ان کا کہیں ادھر یا ادھر، کہیں ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف دجال ہے، اور ان کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. اور یہ جساسہ اور جاسوسی کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ یہ ہیں بڑے سماعون للکذب واکالون للسحت، ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے
وہ بیٹھے سارا سسٹم ان کا شیطان کے ساتھ بھی رابطہ اور دجال کے ساتھ بھی، اور پوری دنیا کے اوپر یہ جو کچھ کھیل رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی رابطے کی وجہ سے کر رہے ہیں. واللہ اعلم. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خصوصیات بتائی ہیں، سماعون للکذب اور اکانون للسحت، اور فرمایا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ فیصلہ کرواؤ، حالانکہ کتاب ان کے پاس ہے، تورات ان کے پاس ہے، آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ اگر ہماری مرضی کا فیصلہ دیں تو لے لینا، اگر ہماری مرضی کا فیصلہ نہ دیں. حالانکہ میثاق مدینہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اپنے جو ذاتی ان کے مسائل ہیں وہ اپنے خود کر لیں گے، لیکن وہ آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنے. اپنی مرضی کا فیصلہ ہوگا تو لے لیں گے، اپنی مرضی کا نہیں ہوگا تو لے لیں گے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور پوری ایک شان کے ساتھ سوال قرآن کرتا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ تو جاہلیت کا نظام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے جاہلیت. یہ جاہلیت 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو جاہلیت اور جہالت میں فرق یہ ہے، دونوں کا مادہ جہل ہے. جہل کا مطلب ہوتا ہے ناواقفیت، اور جب علم آ جائے تو جہل ختم ہو جاتا ہے. تو جہالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے علم آ جانے کے بعد، جاہلیت نہیں ختم ہوتی. جاہلیت وہ نظام ہے جو جہالت کی بنیاد پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جاہلیت کی بنیاد پر جو مزاج اور نظام کھڑا کیا جاتا ہے وہ ہوتا جہالت کی بنیاد پر ہے، لیکن وہ نظام ہے اس کے اندر بہت لمبا چوڑا ایک یعنی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، معاشرت کھڑی ہوتی ہے، اخلاق بنتے ہیں، سیاست بنتی ہے، نظام بنتا ہے. تو وہ تو ایک دن میں ختم نہیں ہوتے، وہ علم آ جانے سے ختم نہیں ہوتے. اس کو ختم کرنے کے لیے محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر دہائیاں لگتی ہیں اس کو ختم کرنے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ جب تشریف لائے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آئی، علم تو آ گیا، جہالت تو ختم ہو گئی، لیکن جاہلیت ختم نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس لگائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مسلح، اور 23 برس لگائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پہلا حج کیا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے جو امور ہیں وہ میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں. یعنی 23 برس لگے جاہلیت مٹانے میں، لہذا دہائیاں لگتی ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے فحکم الجاہلیت یبغون، یہ جو پورا انہوں نے نظام حرام خوری کا اور سود خوری کا اور جھوٹ کا بنایا ہوا، کیا یہ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ آگے پھر فرمایا کہ مومنوں کے حقیقی دوست یہ نہیں ہو سکتے، اللہ رسول اور عملی مسلمانوں کے حقیقی دوست ہیں، انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے. اور یہود کی ایک ہرزہ سرائی تھی، بکواس کرتے تھے، وقالت یہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. سورہ آل عمران میں انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہیں. اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بندے ہیں اور لعنت ہوئی ان کے اوپر جس کی وجہ سے یہ انہوں نے جو کچھ کہا. حالانکہ یہ کہتے تھے اللہ دیتا نہیں ہے اس لیے اللہ کے ہاتھ بندے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ کے ہاتھ تنگ ہے، فلاں کا ہاتھ تنگ ہے، اس طرح کہتے تھے اللہ کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا وہ جانتا ہے، اور اس نے خرچ کرنا ہوتا ہے اور دینا ہوتا ہے، اس کی مرضی، جس کو دے جس کو نہ دے. آگے ایک آیت ہے ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، 64 نمبر آیت میں بھی اور 68 نمبر آیت میں. ولا یزیدن کثیرا، یعنی قرآن سے یہود کی اور عیسائیوں کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. ولا یزیدن کثیرا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ولا یزیدن لازماً اضافہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کو، ما انزل الیک من ربک، تیری رب کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے، طغیانا و کفرا، ان کی سرکشی میں اور ان کے کفر میں اضافہ کرنا ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کوئی طغیان اور کفر کی کتاب تو نہیں ہے. تو قرآن حالانکہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن جب یہ نازل ہوتا ہے تو یہودیوں کی اور خاص طور پہ یہودیوں کی ان کے کفر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور کیوں اضافہ ہوتا ہے ان کے کفر میں؟ اس لیے کہ میدا ٹھیک ہونا تو اس کو گھی کھلائیں تو اس کو اضافہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. روٹی کھلائیں فائدہ ہوتا ہے. تو میدا خراب ہو تو اس کو روٹی کھلائیں، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو روٹی کھلائیے ٹائیفائڈ بڑھ گیا ہے،
تو اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. پہلے ہی بیمار ہیں، اس لیے قرآن حالانکہ ہے ہدایت کی کتاب ہے، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے. اور عقیدہ تثلیث کا رد یہاں آیت نمبر 75 کے اندر بڑا خوبصورت کیا. یار ذرا آیت سنیں، بڑا آپ کو مزہ آئے گا. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، یعنی کتنے لطیف پیرائے میں رد کیا ہے عقیدہ تثلیث کا اور الوہیت عیسیٰ کا. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رسول کا مطلب بھیجا گیا، تو جو بھیجا گیا ہوتا ہے وہ با اختیار تو نہیں ہوتا، تو وہ تو رسول ہے، بھیجا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور قد خلت من قبل الرسل، کتنے ہی رسول آئے اور چلے گئے، اور جو آیا اور چلا گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ، اس کی ماں بڑی سچی خاتون ہے، تو جو پیدا ہوا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر کانا یا کلان طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ. کھانا جو کھاتا ہے نا، اس کو جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے، اور جتنی پریشانی اس کو کھانا کھانے کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ پریشانی کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہے. تو جس کو کھانا کھانے سے پہلے بھی پریشانی ہو، کھانا کھانے کے بعد بھی پریشانی ہو، پریشان ہی رہتا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. کھانا یا کمال. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح کھول کھول کے آیات بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، ان کو دیکھو کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخر پہ اللہ کریم نے یہود مسلم دشمنی کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ یہودیوں سے زیادہ عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں. یہود مسلمانوں کی دشمنی میں بڑے سخت ہیں، اور عیسائی مسلمانوں کی دوستی میں ذرا قریب ہے. اور اس لیے قریب ہے، وجہ بتائی ہے کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر علماء ہیں. قسیس کی جمع ہے. قسیس کا مطلب علماء، اور رہبان کا مطلب ہوتا ہے درویش، جو عبادت کرنے والا، عبادت گزار. ان میں عبادت گزار بہت لوگ ہیں، اور ان کے اندر علماء ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر نہیں کرتے. یہ تین نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان کے اندر علماء ہیں، ان کے اندر عباد اور زہاد ہیں، یعنی جو عبادت کرنے والے، اور تیسرا یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے. اس لیے یہ مسلمانوں کے قریب تر ہے. لوگوں نے یہ سمجھا اس سے کہ عیسائی مسلمانوں کے قریب تر ہے، اور یہودی زیادہ بڑے دشمن ہیں، عیسائی چھوٹے دشمن، یہ محبت میں قریب ہے. حالانکہ یہ عیسائی وہ والے نہیں، کہ ہر عیسائی قریب نہیں ہے. جو عیسائی قریب ہیں ان کی تفصیل اللہ نے اگلے پارے میں وَإِذَا سَمِعُوا، یعنی جہاں سے 7واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں تفصیل بتائی ہے کون سے عیسائی ہیں اصل میں جو مسلمانوں کے قریب تر ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل وہاں سے آغاز کریں گے، تو یہ تفصیل سامنے آئے گی کہ کون سے عیسائی ہیں جو مسلمانوں کے قریب تر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.